السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء اول کے 13 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 14 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین یعقوب و ابنائہ، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے درمیان۔ ورجعوا الی ابیہم واخبروہ بالخبر وقالوا لہ ارسل معنا اخانا والا لا نجد خیرا عند العزیز۔ اور وہ ان کے باپ کے پاس لوٹے اور ان کو خبر دی، اور انہوں نے ان کو کہا، یعقوب علیہ السلام کو کہا، ارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، یعنی بنیامین کو۔ وَإِلَّا لَا نَجِدُ خَيْرًا عِنْدَ الْعَزِيزِ، ورنہ ہم عزیز مصر کے پاس مال نہیں پائیں گے، ہم کو مال نہیں ملے گا عزیز مصر کے پاس۔ یا خیرن سے مراد مال یعنی غلہ۔ خیرن کا اطلاق مال و دولت پر بھی ہوتا ہے، اور بلائی اور نیکی کو بھی خیرن کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد غلہ ہے۔ وَطَلَبُوا مِنْ يَعْقُوبَ بِنْيَامِينَ وَقَالُوا إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو مانگا، اور انہوں نے کہا بلا شبہ ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال یعقوب هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل۔ کیا میں اعتبار کروں تمہارا اس پر، یعنی اس بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کروں، جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تھا، بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے، یعنی یوسف علیہ السلام پر۔ مطلب یہ ہے کہ والد ماجد نے فرمایا کہ کیا ان کے بارے میں تم پر ایسا ہی اطمینان کروں جیسا اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا۔ مطلب ظاہر ہے کہ اب تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ تمہاری بات کا کیا اعتبار؟ ایک مرتبہ تم پر اطمینان کر کے مصیبت اٹھا چکا ہوں۔ تم نے یہی الفاظ حفاظت کرنے کے لیے اس وقت بھی بولے تھے۔ یہ تو ان کی بات کا جواب تھا، مگر پھر خاندان کی ضرورت کے پیش نظر پیغمبرانہ توکل اور اس حقیقت کو اصل قرار دیا کہ کوئی نفع نقصان کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت و ارادہ نہ ہو، اور جب ان کا ارادہ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے مخلوق پر بھروسہ بھی غلط ہے، اور ان کی شکایت پر معاملے کا دار و مدار رکھنا بھی نامناسب ہے۔ اس لیے آگے انہوں نے فرمایا تھا فاللہ خیر حافظا، یعنی تمہاری حفاظت کا نتیجہ تو پہلے دیکھ چکا ہوں، اب تو میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ اسی سے امید ہے کہ وہ میری ضعیفی اور موجودہ غم و اندوں پر نظر فرما کر مجھ پر دوہرے صدمے نہ ڈالے گا۔ هل نسیتم قصۃ یوسف اتحفظون بنیامین کما حفظتم یوسف، کیا تم یوسف علیہ السلام کے قصے کو بھول گئے؟ کیا تم بنیامین کی حفاظت کرو گے جیسا کہ تم نے یوسف کی حفاظت کی؟ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر ہیں حفاظت کرنے والے کے اعتبار سے، اور وہ ارحم الراحمین ہیں۔
فاللہ خیر حافظا، اس کا معنی ہے تمہاری حفاظت کا نتیجہ تو میں پہلے دیکھ چکا ہوں، اب تو اللہ ہی کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا لَهُمْ فِي مَتَاعِهِمْ فَقَالُوا لِأَبِيهِمْ، اور انہوں نے ان کے مالوں کو ان کے سامان میں پایا تو ان کے ابا جان سے کہا ان العزیز رجل کریم قد رد مالنا ولم یاخذ منا ثمنا، بلا شبہ عزیز مصر شریف آدمی ہے، کریم ان کا معنی معزز، شریف، سخی و فیاض، بلا شبہ عزیز مصر شریف آدمی ہے، تحقیق کہ اس نے ہمارے مالوں کو لوٹا دیا اور ہم سے کوئی قیمت نہیں لی۔ ارسل معنا بنیامین ناخذ حقہ ایضا، تو آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجئے تاکہ ہم اس کا بھی حق وصول کریں۔ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ جب امر کا صیغہ ہو اور امر کے جواب کے اندر کوئی مضارع کا صیغہ آئے تو اس کو مجزوم پڑھیں گے، جیسے ارسل معنا بنیامین، ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجئے، اس کے جواب میں آگے ہیں ناخذ حقہ ایضا، تو یا مجزوم لائے مضارع، ناخذ نہیں لائے، ناخذ حقہ ایضا، ہم اس کا بھی حق وصول کریں، اس کا حق بھی لیں۔ قال لهم یعقوب لن ارسلہ معکم حتی تعاہدوا اللہ انکم ترجعون به الا ان تغلبوا عن امرکم۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا ہرگز میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم عہد و پیمان کرو اللہ سے کہ تم اس کو لے کر لوٹو گے، مگر یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ تمہارے معاملے پر، یعنی کوئی دوسری صورتحال پیش آ جائے، اپنے اعتبار سے تو آپ پوری حفاظت کریں اور اچھے اعتبار سے اس کو ساتھ میں رکھ کے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیں، وہ سب کچھ سامنے رکھ کر اگر تم کرو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ ہی ایسا پیش آ جائے تو تمہارے اختیار سے باہر ہے، وہ بات الگ ہے۔ اس لیے آگے یہ جملہ بنایا الا ان تغلبوا علی امرکم، مگر یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ تمہارے معاملے پر۔ وعاہد اللہ وقال یعقوب اللہ علی ما نقول وکیل، اور انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ اس چیز پر جو ہم کہتے ہیں وہ گواہ ہے، نگہبان ہے۔ وکیل ان کا معنی یہاں پر نگہبان بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو ہم کہتے ہیں نگہبان ہے، نگرانی کرنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وقال یعقوب لبنیہ، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے پیارے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو شہر مصر میں داخل ہونے کے لیے ایک خاص وصیت فرماتے ہیں، یعنی یہاں پر یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، شہر مصر میں داخل ہونے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک خاص وصیت فرمائی کہ اب تم 11 بھائی وہاں جا رہے ہو تو شہر کے ایک ہی دروازے سے سب داخل نہ ہونا، بلکہ شہری پناہ کے پاس پہنچ کر متفرق اور الگ الگ ہو جانا اور شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ سبب اس وصیت کا یہ اندیشہ تھا کہ یہ سب نوجوان اور ماشاءاللہ صحت مند، قداور، صاحب جمال و صاحب وجاہت ہیں، ایسا نہ ہو کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سب ایک ہی باپ کی اولاد اور بھائی بھائی ہیں تو کسی بد نظر کی نظر لگ جائے جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، یا اجتماعی طور سے داخل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ حسد کرنے لگے اور تکلیف پہنچائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ وصیت پہلی مرتبہ نہیں کی تھی، اس دوسرے سفر کے موقع پر فرمائی۔ اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ لوگ مصر میں مسافرانہ اور شکستہ حالت میں داخل ہوئے تھے،
نہ کوئی ان کو پہچانتا تھا، نہ کسی سے ان کے حال پر زیادہ توجہ دینے کا خطرہ تھا، مگر پہلے ہی سفر میں ملک مصر نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا، جس سے عام ارکان دولت اور شہر کے لوگوں میں تعارف ہو گیا۔ تو اب یہ خطرہ قوی ہو گیا کہ کسی کی نظر لگ جائے یا سب کو ایک باشوقت جماعت سمجھ کر کچھ لوگ حسد کرنے لگے۔ نیز اس مرتبہ بنیامین چھوٹے بیٹے کا ساتھ ہونا بھی والد کے لیے اور زیادہ توجہ دینے کا سبب ہوا، اس وجہ سے یہ وصیت فرمائی۔ وقال یعقوب لبنیہ، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے مت داخل ہو اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہو۔ بنیامین عند یوسف، بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ودخل الاخوة من ابواب متفرقہ کما امرهم ابوهم ووصلوا الى یوسف، اور بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے جیسا کہ ان کے ابا جان نے ان کو حکم دیا تھا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ وَلَمَّا رَأَى يُوسُفُ بِنْيَامِينَ فَرِحَ جِدًّا وَأَنزَلَهُ فِي بَيْتِهِ، اور جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گئے اور اس کو اپنے گھر کے اندر اتارا۔ یعنی جب شہر مصر پہنچنے کے بعد یہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ وعدے کے مطابق ان کے حقیقی بھائی کو بھی ساتھ لے آئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو خاص اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب بھائیوں کے قیام کا یوسف علیہ السلام نے یہ انتظام فرمایا تھا کہ دو کو ایک کمرے میں ٹھہرایا تو بنیامین تنہا رہ گئے، کیونکہ 11 بھائی تھے تو دو کو ٹھہرایا تو ایک رہ گئے 11واں، ان کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کے لیے فرمایا۔ جب تنہائی کا موقع آیا تو یوسف علیہ السلام نے حقیقی بھائی پر راز فاش کر دیا اور بتلا دیا کہ میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اب تم کوئی فکر نہ کرو اور جو کچھ ان بھائیوں نے اب تک کیا اس سے پریشان نہ ہو۔ وَلَمَّا رَأَى يُوسُفُ بِنْيَامِينَ فَرِحَ جِدًّا وَأَنزَلَهُ فِي بَيْتِهِ، اور جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا تو بہت خوش ہو گئے اور اس کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ وقال یوسف لبنیامین انی انا اخوک واطمأن بنیامین، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا بلا شبہ میں تیرا بھائی ہوں، اور بنیامین مطمئن ہو گئے۔ وَلَقِيَ يُوسُفُ بِنْيَامِينَ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین کی لمبے عرصے کے بعد ملاقات کی۔ فَذَكَرَ أُمَّهُ وَأَبَاهُ وَذَكَرَ بَيْتَهُ وَذَكَرَ صِغَرَهُ، پس یوسف علیہ السلام نے اس کی ماں کا اور اس کے باپ کا اور اس کے گھر کا اور اس کے بچپنے کا تذکرہ کیا۔ وَأَرَادَ يُوسُفُ أَن يَبْقَى عِندَهُ بِنْيَامِينُ يَرَاهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيُكَلِّمُهُ وَيَسْأَلُهُ عَن بَيْتِهِ، اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کے پاس بنیامین باقی رہے، ٹھہرے رہے، تاکہ اس کو روزانہ دیکھے اور ان سے بات کرے اور ان سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھے۔ وَلَكِنْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ وَبِنْيَامِينُ رَاجِعٌ غَدًا إِلَى كَنْعَانَ، اور لیکن اس کا راستہ کیسے، حالانکہ بنیامین تو آئندہ کل کنعان لوٹنے والے ہیں۔ وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ وَالْإِخْوَةُ عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَىٰ أَن يَرْجِعُوا بِهِ مَعَهُمْ، اور کیسے اس کا راستہ، حالانکہ بھائیوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا اس بات پر کہ وہ اس کو یعنی بنیامین کو ان کے ساتھ لے کر لوٹے۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ أَن يَحْبِسَ بِنْيَامِينَ عِندَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ، اور کیسے یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن ہے کہ وہ بنیامین کو اپنے پاس بغیر کسی وجہ کے روک دے۔ حبس یحبس کا معنی روک دینا، بغیر سبب بغیر کسی وجہ کے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ عِندَهُ كَنْعَانِيًّا بِغَيْرِ سَبَبٍ إِنَّ هَذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور لوگ کہے کہ تحقیق کے عزیز مصر نے اپنے پاس ایک کنعانی کو بغیر کسی وجہ کے روک لیا، بلا شبہ یہ البتہ بڑا ظلم ہے۔ وَلَكِنَّ يُوسُفَ كَانَ ذَكِيًّا عَاقِلًا، اور لیکن یوسف علیہ السلام ہوشیار عقل مند تھے۔ كَانَ عِنْدَ يُوسُفَ إِنَاءٌ ثَمِينٌ وَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ،
یوسف علیہ السلام کے پاس قیمتی برتن تھا اور وہ اس میں پیتے تھے۔ وضع هذا الاناء في متاع بنیامین واذن مؤذن انکم لسارقون، انہوں نے اس برتن کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا اور پکارنے والی نے پکارا انکم لسارقون، بلا شبہ تم البتہ چور ہو۔ اس منادی کرنے والے نے برادران یوسف کے قافلے کو چور قرار دیا، لیکن انہوں نے کہا تھا قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، یعنی برادران یوسف منادی کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تم ہمیں چور بنا رہے ہو، یہ تو کہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے۔ والتفت الاخوة وقالوا ماذا تفقدون، اور بھائی متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، یعنی کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے۔ قالوا نفقد سواع ای اناء الملک ولمن جاء به حمل بعیر، انہوں نے کہا ہم بادشاہ کے برتن کو گم پاتے ہیں اور وہ شخص جو اس کو لائے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے۔ منادی کرنے والوں نے کہا کہ بادشاہ کا سوا یعنی برتن گم ہو گیا ہے اور جو شخص اس کو کہیں سے برآمد کرے گا اس کو ایک اونٹ بھر غلہ انعام میں ملے گا۔ اور آگے قرآن کریم کے اندر یہ جملہ ہے وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا اس کا بدلہ کیا ہے اگر تم جھوٹے ہو، تو اس کا بدلہ کیا ہے۔ قالوا، تو بھائیوں نے کہا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤ کذالک نجزی الظالمین، انہوں نے کہا اس کا بدلہ کہ وہ شخص جس کے سامان میں وہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے اور اسی طرح ہم ظالمین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت یعقوب میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس شخص کا مال چرایا ہے وہ شخص اس چور کو اپنا غلام بنا کر رکھے۔ سرکاری ملازمین نے اس طرح خود برادران یوسف سے چور کی سزا شریعت یعقوبی کے مطابق کر کے ان کو اس کا پابند کر دیا کہ بنیامین کے سامان میں مالی مسروقہ برآمد ہو تو وہ اپنے ہی فیصلے کے مطابق بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے سپرد کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہاں پر بادشاہ کے برتن کے لیے سوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اسی کو دوسری جگہ پر سکایا کہا گیا ہے۔ سکایتن اس کا معنی پانی پلانے کا برتن، جیسے قرآن کریم میں جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو یہاں پر سکایہ کا لفظ استعمال کیا اور یہی آیت کریمہ میں جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اور یہاں پر سوال ملک میں سوا کا استعمال کیا ہے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے برتن۔ اور یہ ایک مخصوص قسم کا برتن تھا، عام برتن نہیں، ایک مخصوص قسم کا برتن تھا۔ اور رحلن اس کا معنی کجاوے کو بھی رحلن کہا جاتا ہے اور سامان سفر رکھنے کا جو تھیلا ہوتا ہے اس کو بھی رحلن کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے ارحلن۔ وخرج الاناء من متاع بنیامین فخجل الاخوة ولكن قالوا من غیر خجل، اور برتن بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہو گئے اور لیکن انہوں نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا ان یسرق بنیامین فقد سرق اخ لہ یوسف، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی یوسف اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بہتان سنی، وسمع یوسف ھذا البہتان فسکت ولم یغضب، اور یوسف علیہ السلام نے یہ بہتان سنی وہ خاموش رہے اور غصے نہیں ہوئے،
اس لیے کہ بردبار تھی، برداشت کرنے والے تھے. وکان یوسف کریمن حلیمن، اور یوسف علیہ السلام شریف بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. انہوں نے کہا بھائیوں نے، اے عزیز مصر، بلا شبہ اس کا ایک بڑا برا باپ ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لیجئے، بلا شبہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سمجھتے ہیں. یعنی بھائیوں نے یہ کہا جب کوئی بات چلی نہیں تو برادران یوسف نے یہ کہا کہ بنیامین کو یہاں کہ عزیز مصر سے یہ جملے کہیں اور یہ درخواست کی کہ اس کے والد بہت برے اور کمزور ہیں، اس کی مفارقت اور جدا ان سے برداشت نہ ہوگی، اس لیے آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لیں. یہ درخواست آپ سے ہم اس امید پر کرتے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں، یا یہ کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ احسان کا سلوک فرمایا. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ہم پکڑ لے، گرفتار کر لے، مگر وہ شخص جس کے پاس ہمارا سامان ہم نے پایا، تب تو ہم البتہ ظالم ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو ہمارے اختیار میں نہیں کہ جس کو چاہے پکڑ لے، بلکہ جس کے پاس مال مسروقہ برآمد ہو، چوری کیا ہوا مال نکلے، اگر اس کے سوا کسی دوسرے کو پکڑ لے تو ہم تمہاری فتوے اور فیصلے کے مطابق ظالم ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے ہی یہ کہا ہے کہ جس کے پاس مال مسروقہ برآمد ہو وہی اس کی جزا ہے. وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ وَفَرِحَ الْأَخَوَانِ جَمِيعًا. اور اسی طرح بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرے رہے، رک گئے، باقی رہے، اور دونوں بھائی خوش ہو گئے. ان یوسف کان وحیدا منذ زمن طویل لا یری احدا من اہلہ. بلا شبہ یوسف علیہ السلام اکیلے تھے لمبی عرصے سے، وہ نہیں دیکھتے تھے کسی کو اس کے گھر والوں میں سے. وقد ساق اللہ الیہ بنیامین افلا یحبسہ عندہ یراہ ویکلمہم. اور تحقیق کہ اللہ بنیامین کو اس کے پاس کھینچ کر لایا، پس کیا وہ اس کو اپنے پاس نہ روکے کہ اس کو دیکھے اور ان سے بات کرے. وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ أَن يُقِيمَ أَخٌ عِنْدَ أَخِيهِ أَبَدًا أَبَدًا. اور کیا یہ ظلم ہے کہ ایک بھائی اس کے بھائی کے پاس ٹھہرے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ ابداً منفی کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے اور اس مثبت جملے کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے. منفی جملے کی تاکید کے لیے آئے تو اس صورت کے اندر اس کا ترجمہ ہوگا کبھی بھی نہیں، بالکل نہیں. اور مثبت کی تاکید کے لیے آئے تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا ہمیشہ یا ضرور بھی ضرور. یہاں پر منفی کی تاکید ہے. کیا یہ ظلم ہے کہ ایک بھائی اس کے بھائی کے پاس رہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی ہرگز ظلم نہیں، بالکل ظلم نہیں. الی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے پاس. وتحیر الاخوۃ کیف یرجعون الی ابیہم. اور بھائی حیران ہو گئے کیسے وہ ان کے باپ کے پاس لوٹے. وفکر الاخوۃ ماذا یقولون لابیہم. اور بھائیوں نے سوچا کہ وہ ان کے باپ کو کیا کہیں. انہم فجعوہ امس فی یوسف افیفجعونہ اليوم فی بنیامین. فجع یفجع، فجن کا معنی سخت تکلیف پہنچنا، دل دکھانا. اور فاجعۃ مال یا محبوب چیز کے فقدان کے سبب آنے والی مصیبت یا اندوہناک حادثہ، دردناک واقعہ، اس کی جمع آتی ہے فواجع. بلا شبہ انہوں نے گزشتہ کل یوسف کے بارے میں ان کو دکھ پہنچایا، کیا وہ آج بنیامین کے بارے میں ان کو دکھ پہنچائیں گے؟ یعنی باپ کو بنیامین کے بارے میں دکھ پہنچائیں گے. اما کبیرہم فابا ان یرجع الی یعقوب وقال لاخوته. بہرحال ان کا بڑا بھائی جو تھا ان کے بڑے بھائی نے انکار کیا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے اور اپنے بھائیوں سے کہا ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین.
تم لوٹ جاؤ تمہارے ابا جان کے پاس، پھر کہو اے ہمارے ابا جان، بلا شبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے نہیں بتایا مگر وہ چیز جو ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کو جاننے والے نہیں تھے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین۔ وما کننا للغیب حافظین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو آپ سے عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، یہ عہد ظاہری حالت کے اعتبار سے تھا۔ غیب کا حال تو ہم نے جانتے تھے کہ یہ چوری کر کے گرفتار اور ہم مجبور ہو جائیں گے، اور اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی بنیامین کی پوری حفاظت کی کہ کوئی ایسا کام ان سے نہ ہو جائے جس کے باعث وہ تکلیف میں پڑے، مگر ہماری یہ کوشش ظاہری احوال ہی کی حد تک ہو سکتی تھی، ہماری نظروں سے غائب لا علمی میں ان سے یہ کام ہو جائے گا، ہم کو اس کا کوئی علم نہ تھا۔ تو یہ مطلب ہے وما کننا للغیب حافظین کا۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، اور ہم نے نہیں بتایا۔ شہد یشہد کا معنی گواہی دینا بھی آتا ہے، اور شہد یشہد اس کا ایک معنی کوئی بات بتانا، ایک اس کا ترجمہ بتانا بھی آتا ہے، جیسے شہیدہ بما سمعہ سنی ہوئی بات بتانا، اور یہاں پر جانی ہوئی بات بتانا، کیونکہ یہ علم ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے نہیں بتایا مگر وہ چیز جس کو ہم نے جانا تھا۔ وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی باتوں کو جاننے والے نہیں تھے۔ ولما سمع یعقوب القصۃ علم ان للہ یدا فی ذلک وان اللہ ممتحنہ، اور جب یعقوب علیہ السلام نے قصے کو سن لیا تو جان لیا کہ اس میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ سے مراد اللہ کی کوئی قدرت اس کے اندر مخفی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا امتحان کرنے والا ہے۔ امسی فجی فی یوسف والیوم یفجع فی بنیامین، گزشتہ کل یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو دکھ پہنچایا گیا، اور آج بنیامین کے بارے میں دکھ پہنچایا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یجمع علیہ مصیبتین، بلا شبہ اللہ اس پر دو مصیبتیں جمع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یفجع فی ابنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دو بیٹوں کے بارے میں ان کو دکھ نہیں پہنچائے گا۔ ان اللہ لا یفجع فی ابنین کیوسف و بنیامین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دو بیٹوں کے بارے میں، یوسف اور بنیامین جیسے دو بیٹوں کے بارے میں اس کو دکھ نہیں پہنچائے گا۔ ان للہ فی ذلک یدا خفیۃ، بلا شبہ اللہ کا اس میں کوئی مخفی راز ہے۔ یدن خفیۃ کوئی مخفی راز ہے۔ یدن کا ویسے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی حکمت، کوئی پوشیدہ، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ ان للہ فی ذلک حکمۃ مخفیۃ، بلا شبہ اللہ کا اس میں ایک مخفی یعنی پوشیدہ حکمت ہے۔ ان اللہ لم یزل یمتحن عبادہ ثم یسرہم وینعم علیہم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا برابر امتحان لیتا ہے، پھر ان کو خوش کر دیتا ہے اور ان پر انعام کرتا ہے۔ ثم ان الابن الکبیر بقی فی مصر ایضا وابا ان یرجع الی کنعان، پھر بڑا بیٹا بھی مصر کے اندر رکا رہا، ٹھہر گیا، اور کنعان کی طرف لوٹنے سے انکار کر دیا۔ افیفجع فی الثالث ایضا وقد فجع من قبل فی اثنین، کیا تیسرے کے بارے میں بھی ان کو دکھ پہنچایا جائے گا، اور تحقیق کے دو کے بارے میں پہلے دکھ پہنچایا گیا۔ ان ھذا لا یکون، بلا شبہ یہ نہیں ہوگا۔ وہنا اطمأن یعقوب وقال، اور یہاں یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور کہا عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، اللہ سے امید ہے کہ وہ ان تمام کو میرے پاس لائے گا، بلا شبہ وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ تھا قصص النبیین جزء اول کے ترجمے کا سبق نمبر 14۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس کتاب کا تقریباً آخری سبق نمبر 15 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر ہم دوسرا حصہ ترجمے کا شروع کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔